ٹرمپ کے بعد امریکی خارجہ پالیسی میں آنے والی بڑی تبدیلیاں کیا ہوں گی؟ ماضی قریب میں امریکیوں نے ایسا کوئی صدارتی انتخاب نہیں دیکھا ہوگا جیسا انہوں نے حالیہ انتخاب یعنی 2020 میں دیکھا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا نے بھی کبھی اس فکر مندی کے ساتھ امریکہ میں جاری سیاسی کشیدگی، تلخ بیانات کے تبادلے اور قانونی جنگوں پر توجہ دی تھی جو اس بار دیکھنے کو ملی اور جس نے ان انتخابات کو ہنگامہ آرائی کا شکار کیے رکھا۔ میدان جنگ سمجھی جانے والی ریاستوں میں دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان موجود ووٹوں کے معمولی فرق کی وجہ سے انتخاب کے چند دن بعد بھی لوگ تناؤ کا شکار رہے۔ امریکی عوام نے ایک ایسے صدارتی انتخاب میں جو بائیڈن کو صدر منتخب کیا ہے جسے اس کی اہمیت کی وجہ سے امریکیوں کی زندگی کا اہم ترین انتخاب قرار دیا جا رہا تھا اور جس کے نتیجے کو آئندہ دہائی پر اثر انداز ہونے والا نتیجہ کہا جا رہا تھا۔ جو بائیڈن کا انتخاب امریکہ اور اس کے باہر بھی لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے۔ بین الاقوامی برادری کے لیے اس وقت بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وائٹ ہاؤس کا یہ نیا مکین امریکی خارجہ پالیسی کو دوبارہ ٹرمپ سے پہلے آغاز میں تو جو بائیڈن کو مقامی مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ امریکہ میں اس وقت بھی کورونا نے سنگین صورت اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی تقسیم اور نسلی تعصب کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بائیڈن کا پہلا کام تو انتشار کے شکار ملک کو متحد کرنا ہوگا۔ نو منتخب امریکی صدر نے انتخابات کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ کے صدر کے طور پر اپنے فرائض انجام دوں گا۔ یہاں کوئی نیلی یا سرخ ریاستیں نہیں ہوں گی، صرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہوگی۔ امریکہ کانگریس کے انتخابات کا بھی یہ نتیجہ ایک چیلنج بن سکتا ہے کیونکہ سینیٹ میں ابھی سے ریپبلکن جماعت کی اکثریت نظر آ رہی ہے۔ جو بائیڈن کو ایک حکومت مخالف سینیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے ان کی مشکلات یہ صورتحال منقسم قوم کو متحد کرنے جیسے جو بائیڈن کے عزم کی راہ میں بھی رکاوٹ بنے گی۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک مضمون میں کہا گیا تھا کہ یہ انتخابات امریکہ میں موجود معاشرتی بحران، سیاسی ثقافت کے زوال اور الگ تھلگ ہو جانے کے احساس جیسے سنجیدہ مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے۔ ٹرمپ کو 2016 کے مقابلے زیادہ ووٹ ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ٹرمپ ازم کی حمایت اب بھی برقرار ہے۔ اگر ٹرمپ مستقبل میں بھی متحرک سیاسی کردار ادا کرتے رہے تو یہ جو بائیڈن کے لیے ایک اور مشکل ہوگی۔ اس وجہ سے داخلی معاملات جو بائیڈن کی مستقل توجہ کے متقاضی ہوں گے۔ لیکن دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی سمت کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں خارجہ پالیسی ایک ایسی چیز ہے جہاں بائیڈن نسبتاً آزادی سے کام کر سکتے ہیں۔ تو آخر بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بائیڈن کی امور خارجہ کی ٹیم میں کون لوگ شامل ہوں گے، کیونکہ افراد کے انتخاب سے خارجہ پالیسی کی سمت کا تعین ہو سکے گا۔ جو بائیڈن کو خارجہ امور کا بہت وسیع تجربہ ہے۔ وہ ایک طویل عرصے تک سینیٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ براک اوباما کے ساتھ نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ اس وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ عالمی سطح پر امریکہ کو نقصان پہنچانے والی ٹرمپ کی پالیسیوں کے ہر خلاف بائیڈن خارجہ پالیسی کے لیے ایک روایتی راستہ اختیار کریں گے۔ ٹرمپ کی سب سے پہلے امریکہ کی یک طرفہ پالیسی کے ہر خلاف جو بائیڈن ایک لیبرل سیاستدان ہے جو امریکہ کی کثیر الجہتی شناخت کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی سب سے پہلے امریکہ کے پالیسی تنہا امریکہ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے اور وہ امریکہ کی قائدانہ حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجموعی طور پر جو بائیڈن کی صدارت میں ایک متوازن خارجہ پالیسی کی واپسی، اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کی توثیق، ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی فعالیت، پیرس میں ہونے والے موسمی معاہدے میں واپسی اور نیٹو جیسے اتحادیوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تجدید جیسے اقدامات دیکھ سکتے ہیں۔ جو بائیڈن کی ایک اہم ترجیح امریکہ کی تباہ شدہ بین الاقوامی ساکھ کو بہتر بنانا ہوگی، جس کا ثبوت کئی سروے میں ملتا ہے۔ پیو ریسرچ کے حالیہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کی عالمی ساکھ تاریخ میں کم ترین سطح پر ہے۔ یہ سروے بتاتا ہے کہ واشنگٹن کے اتحادی ممالک میں سے متعدد امریکہ خاص طور پر ٹرمپ کے حوالے سے منفی سوچ رکھتے ہیں۔ واضح طور پر ٹرمپ کی تباہ کن پالیسیوں کے 4 سالوں نے دنیا اور عالمی نظام پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے
اور اس کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، جبکہ اس کی سافٹ پاور میں بھی کمی آئی ہے۔ جو بائیڈن اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ افغانستان اور وہاں سے امریکی افواج کے انخلاء کے بارے میں جو بائیڈن کے خیالات ٹرمپ سے بہت مختلف نہیں ہوں گے۔ وہ افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کے نافذ رہے ہیں اور 2009 میں اوباما کے دور صدارت میں انہوں نے بطور نائب صدر افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی تھی۔ رواں سال کے آغاز میں ایک انٹرویو میں جو بائیڈن سے پوچھا گیا کہ افغانستان میں اگر طالبان اقتدار میں آ گئے تو وہ کیا کریں گے، اس کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ ہے امریکہ کے قومی مفادات کی حفاظت کروں اور ہر مسئلے کو طاقت سے حل کرنے کی خاطر امریکی مرد و خواتین کی جان کو خطرے میں نہ ڈالوں۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی فعالیت ٹرمپ کی پالیسیوں سے ایک واضح اختلاف ہوگا۔ جو بائیڈن نے بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ اگر ایران جوہری معاہدے کی پاسداری اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر اسے مضبوط کرنے پر راضی ہوں تو وہ اس معاہدے کو دوبارہ فعال کریں گے۔ بائیڈن کا خیال ہے کہ اس سے امریکہ کی بالادستی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، تاہم سعودی عرب جو بائیڈن کی تنقید کو دیکھتے ہوئے یہ سوال اب بھی موجود ہے کہ اس خطے کے حوالے سے بائیڈن کی پالیسی کیا ہوگی۔ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کی ایک ہی پالیسی چلتی آ رہی ہے اور آئندہ بھی اس پالیسی کے تحت امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا چیلنج امریکہ اور چین کے تعلقات ہوں گے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اثرات صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں رہیں گے۔ ٹرمپ نے چین سے تعلقات کو اپنی محض آرائی کی پالیسی کی وجہ سے سخت دشمنی میں تبدیل کر دیا تھا۔ امریکہ میں چین مخالف خیالات کی وجہ سے ممکن ہے کہ بائیڈن بھی اس حوالے سے سخت پالیسی ہی اختیار کریں، لیکن ٹرمپ کے ہر خلاف بائیڈن کم جارحانہ پالیسی اپنائیں گے اور چین کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ وہ موسمی تاخیر جیسے عالمی مسائل پر اشتراک عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ اگر چین کی بات کی جائے تو وہ بھی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بائیڈن کی توجہ حاصل کرنا چاہے گا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ نے حال ہی میں امید ظاہر کی تھی کہ نئی امریکی قیادت چین کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور دونوں ممالک اختلافات کو دور کرنے کے لیے تعاون پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی اور نئی امریکی خارجہ پالیسی میں سب سے بڑا فرق توازن اور استحکام کے شامل ہونے کا ہوگا، تاہم داخلی محاذ نئے صدر کی توجہ کا مرکز ہوگا۔ کیونکہ داخلی اختلافات کی شدت نے ملک کو بے قابو کر دیا ہے۔ فنانشل ٹائمز کے ایک ادارے میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے بعد سے کسی بھی امریکی صدر نے اس سے زیادہ محصور قوم کی قیادت نہیں سنبھالی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔